تے بھیرا چالی گھراں چکلی چالی گھراں چکلی ہائے رہ گئی سگرا ہائے چھوڑ کے مدینہ ٹور بہن تے بھیرا بلندتر صلوات ابھی آپ کے سامنے بہت ہی مختصر وقت کے لیے برادر غضنفر حسن صرف 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے مرثیہ گوئی فرمائیں گے. برادر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. کربلا 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 گئی کربلا 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 گئی کربلا 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 رشک جنت ہے یہ سرزمین بلا خون معصوم سے اس کو سینچا گیا سو رہا ہے یہاں دل برے فاطمہ آنکھ بھر آئی جب اس کی یاد آ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا 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 آ گئی ذرہ ذرہ ہے ایک داستان علم خون ہی خون بکھرا ہے تابہ حرم اے دل ناتواں رکھ سنبھل کر قدم سیدہ یہاں سے ہے پابر ہے نہ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا 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 آ گئی کم نہیں ہے حرام پہ یہ دشت وفا آنکھ نیچی رہے سر رہے سب کے غم سر کھلے یہاں سے گزرے ہیں اہل حرام گھڑکیاں کھاتی روتی سکینہ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا
کربلا کربلا آ گئی، رنج و غم جن کے گزرے نہ تھے پیاس سے، 3 دن تک تڑپتے رہے پیاس سے، شاہ دیکھا کیے حسرت و یاس سے، ہر کلی باغ زہرا کی کملا گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، صلوات اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔ اب میں ملتمس ہوں مولانا سید محمد رضوی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے زیب منبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص اس کمیونٹی کے مرحومین، آپ کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الافضل الموجودات، العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین، آمین یا رب العالمین۔ فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں انشاءاللہ قبلہ حجت الاسلام والمسلم مولانا احمد عباس صاحب، جن کی طبیعت خراب ہے، پروردگار عالم بحق امام حسین علیہ السلام انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا کرے، اور دیگر مومنین جو مریض ہیں جنہوں نے دعا کا کہا ہے، پروردگار عالم بحق سید الشہداء علیہ السلام سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا ہو، مرحومین کے درجات بلند ہوں۔
अज़ान मोहतरम 28 रजब की मजलिस है. I'll say a few words in English and then inshallah the rest in Urdu. This is the day where the cycle of Karbala begins once again. The cycle that we live, Karbala, Ashura, Fatimiyya, Ramazan, Muharram, and again. And this day is an important day and a tragic and sad day in history, because the 28th of Safar, as you know, is the day that Imam Hussain alayhi salatu wasalam decided that he can no longer live in this city, Medina. Though Medina, as you know, was the city of Imam Hussain, his birthplace, the city of the Prophet, the city that welcomed the Prophet when the Prophet migrated from Makkah to Medina. If you remember, the Ansar were from Medina, the Muhajirun were from Makkah. And when the Prophet entered, it was the Ansar who ran to greet him, to welcome him. And they recited, the famous nasheed that they recite in Arabic, Tal'a Badru Alayna. So it was the Ansar that greeted the Prophet, that welcomed the Prophet. The Prophet built his headquarters in Medina. Even though Prophet was Makki, born in Makkah. Imam Hussain was Madani, born in Medina. Yet despite Medina being a stronghold for Ahlul Bayt, being the headquarters for Ahlul Bayt, imagine what went wrong in history, that Imam Hussain has to pack with all his family members and exit this city once and for all, never to come back. It's not every day you get up and you leave your city. The city where you have, you live in Luton, you're born in Luton, your community is in Luton, your center is in Luton, your school is in Luton, your work is in Luton, your people are in Luton. You wouldn't just get up, take everyone with you unless it's something so serious. And that's what it was. Things were already bad since Rasulullah. But they got worse after the martyrdom of Imam Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Things got worse after Amirul Mu'mineen. Then there was the peace treaty, the Sulhnama between Imam Hassan alayhi salam and Muawiyah. 10 years Imam Hussain alayhi salatu wasalam stayed quiet under Imam Hassan. Now Imam Hassan alayhi salatu wasalam is gone. Muawiyah dies, Yazid takes power, and it gets so bad, then Imam Hussain says, that's it, I have to leave Medina. Why? Because Yazid writes to the Wali of Medina a letter, and he says, my father is dead, Muawiyah is dead. I am the Khalifatul Muslimin. And the most senior person in Medina is Hussain ibn Ali. If Hussain doesn't give me bay'at, he had it within him that if Hussain doesn't give bay'ah, if Hussain doesn't give bay'ah, he did not have that peace of mind. So he says, whatever, by any means necessary, either Hussain will give bay'at to me, or you sever his head and you send it to me in Damascus. Allahu Akbar. Either Hussain will, now you remember, Rasulullah is gone. The Lady of Light, Bibi Fatima Zahra is gone. Amirul Mu'mineen is gone. Imam Hassan is gone. This is the last person of the Ashabul Kisa, of those 5 who entered the Kisa in Hadith al-Kisa. This is the last person of the Panjatan, the last fard of the Ashabul Kisa. And they know it, everyone knows it. Yet he says, if he doesn't give me allegiance, either you take allegiance or you sever his head. I mean, look at the audacity. Imam Hussain alayhi salatu wasalam is someone for whom the traditions are too many, numerous to even go into the sanad and the rijal and the this and that for it.
Imam Hussain alayhi salatu wasalam, out of all of the Imams, is that one personality for whom the traditions, the ahadith say that every creation cried for him. Too many narrations to even worry about the sanad and the rijal and the matan. The hadith says when the holy Imam was martyred, it rained blood drops from the sky. There was not a stone that when it was overturned, it had blood under it. People in other countries that year, I had a cutting once, probably still have it somewhere on my phone, from the chronicles, from British history, which says that the year in which Imam Hussain was killed, according to the Gregorian calendar, that year in this country, people would put out their laundry, their clothes, and later they would find blood stains on it, blood drops of rain on it. There were some people that year in England, in Britain, that reported butter and milk in the farms that turned into blood. I've seen it myself. In the encyclopedias, historical encyclopedias. I probably still have it somewhere at home, the reference. But the point is that we have this in traditions. That for Ahlul Bayt. A person once came to Allama Tabatabai and he said, "Oh Allama Tabatabai, is it true what these ahadith are saying that, it was blood everywhere?" On the day of Ashura, he came to Allama Tabatabai. Allama Tabatabai picked up a stone, he says, "Look, karamat." Yes, it's possible. This is possible that not everyone saw it. Maybe it's possible that the army of Yazid didn't see it. It's possible that it was only for specific people to see. But anyway, sometimes you see and you can still be stubborn. Shaitan worshipped Allah by the throne of Allah. People say, well, why, how do people know and still reject the wilayat of Ali ibn Abi Talib? People know and they still reject. Well, Shaitan knew there is Allah. He worshipped Allah amongst the malaika. Yet despite that, he knew the order came directly from Allah. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. And when I create him and when I blow my spirit into him and I perfect him, then all of you drop into sajda. He knew this came from Allah. Despite that, he says, no. You made him, خَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ. You made him from clay and you made me out of fire, and you want fire to bow to clay? No. And then the ziyarat from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam for Imam Hussain. Allahumma salli alayhi. The ziyarat from Imam Hussain alayhi salatu wasalam, it says that in ashhadu anna damaka sakana fil khuld. The sixth Imam in the ziyarat of the holy third Imam, Imam Hussain says, I bear witness that your blood, inna damaka, your blood, sakana fil khuld, your blood will be lifted into the heavens. What does that mean really? You read that in the ziyarah from the sixth Imam. Imam alayhi salam says, if you can't go to Karbala, face your direction towards the city of Karbala, hold your ziyarat nama in your hand, says, Salamu alayki ya Aba Abdullah, and then you say these lines, and then one of the lines says, Ashhadu anna dammaka sakana fil khuld, I bear witness that your blood will be lifted as it is in the heavens. It will be given a high position in the heavens. The blood of Imam Hussain. What does that mean? Have you really even understood that? What are the implications of this? If the blood of Imam Hussain alayhi salatu wasalam occupies such a high rank in paradise, then imagine the ruh of Hussain. The soul of Imam Hussain alayhi salam. If the blood of Imam Hussain is so sacred, mutabarrik and pure and holy, then that Imam Sadiq says in the ziyarah that Allah will take it and He will put it in the heavens.
He will give it a place, he will display the blood of Hussein in a high position and lofty rank in heavens. If the blood of Hussein occupies that rank, then imagine where Hussein himself will be in paradise, where the ruh of Imam Hussain alayhi salatu wasalam will be. In fact, each and every shaheed that day, 72 shuhada in Karbala. One of the ulama, he puts it beautifully. He said Yazid didn't lose once. In Karbala, Yazid lost 72 times. یزید کو کربلا میں ایک شکست نہیں ہوئی، 72 مرتبہ شکست کھائی ہے یزید نے. جب بھی مولا حسین کا کوئی صحابی باہر آیا، خدا کی قسم مولا حسین کے تمام اصحاب میں جب بھی کوئی باہر آیا تو اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ نہیں آیا کہ واپس جاؤں گا، بلکہ اس تمنا کے ساتھ آیا تھا کہ اپنے آقا پہ اپنی جان نثار کر دوں گا. درود پڑھیے محمد علی. Imam Hussain alayhi salatu wasalam in Karbala, when he leaves, Yazid writes to the wali of Medina. He sends a messenger in the middle of the night. He says, knock on the door of Hussein ibn Ali in Medina. Tell him to come to the court. They knock on the door of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Imam opens the door. He says, the hakim, the governor has called you. Imam Hussain alayhi salatu wasalam knew, because usually they would never call you at night. If they call you to the darbar, if they call you to an official meeting in the court, they call you in the day. They don't call you in the night. So Imam Hussain alayhi salatu wasalam says, okay, you go, I'll come. Imam Hussain alayhi salatu wasalam gets ready. He calls all of Bani Hashim. Amongst them Hazrat Ali Akbar, Hazrat Abul Fadl Abbas, Hazrat Qasim, Hazrat Auna Muhammad. All of Bani Hashim come. The Imam says, take your swords with you and walk with me. Now imagine how Imam Hussain leaves the house. Imam Hussain is in the middle, surrounded by Bani Hashim. یعنی شان مولا کو آپ دیکھیں. میرا مولا درمیان میں ہے، آپ کے گرد تمام بنی ہاشم، اور آپ کے سب سے قریب ایک طرف جناب عباس علمدار، ایک طرف جناب علی اکبر. اس حالت میں، اس شان میں میرے مولا دربار میں آئے. اب جب دروازے پہ آئے ہیں تو مولا نے اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھتیجوں سے کہا کہ تم سب باہر ٹھہرو، اگر میری آواز بلند ہو تو سب اندر آ جانا، اس وقت تک کے لیے باہر انتظار کرو. مولا کا حکم تھا. جناب عباس سر تسلیم کو خم کر کے وہاں کھڑے ہو گئے. میرے مولا اندر گئے، دروازہ بند ہو گیا. اب اندر ایک شیطان تھا، جس شیطان کا نام تھا مروان. اس نے کہا کہ ولید سے، ولید حاکم تھا، وہ منبر پہ تھا، مروان یا بالکل سامنے کھڑا تھا. تو اس نے کہا ولید موقع اچھا ہے، یہ موقع اب ہاتھ سے جانے مت دینا. حسین کا سر قلم کرو، بھیج دو شام، اور یہ خون مجھ پہ ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں. بھائی اتنا کہنا تھا، میرے مولا حسین کو غصہ آ گیا. کہا بدبخت تو کسے دھمکی دیتا ہے، تو کسے موت سے ڈراتا ہے. کہا مثلی لا یبایع مثلہ. تاریخی جملہ ہے، آپ سب کو یاد ہے کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت ہرگز کر ہی نہیں سکتا. معصوم پر حرام ہے کسی غیر معصوم کی بیعت کرے. توجہ چاہوں گا، معصوم پر حرام ہے. کہا بدبخت تو کسے دھمکی دیتا ہے؟ کہا مجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا کوئی بھی ہو وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب چاہے میں ہوں یا میرے بابا علی ہوں یا میرے بھائی حسن ہوں، یعنی جو مجھ جیسا ہے وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور یہ کہہ کے میرے مولا نے حجت تمام کر دی کہ نہ میں نے بیعت کی تھی، نہ میرے بابا علی نے کسی کی بیعت کی تھی، اور نہ حسن نے بیعت کی تھی. کہا مجھ جیسا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی اسی اسنا میں جب آوازیں بلند ہوئیں، مروان نے کہا فوراً حسین کا سر قلم کر دے، میں ذمہ داری لیتا ہوں.
میں خون کی ذمہ یہ خون مجھ پہ ہے. یہ بدبخت شیطان کہہ رہا تھا کہ انہیں مار دیا جائے, انہیں قتل کر دیا جائے. بھائی جب یہ آوازیں بلند ہوئی, شور ایک مرتبہ اٹھا, تو جناب عباس نے دروازہ کھول دیا. عباس کو جلال آ گیا, دروازہ کھولا, میرا مولا اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے اپنے آقا کے آگے کھڑا ہو گیا. کہا مولا حکم کیجئے. غضب کے عالم میں تھے حضرت عباس. تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین نے جناب عباس علمدار کے شانوں پہ ہاتھ رکھا, کہا عباس ابھی نہیں. کس غضب میں میرے مولا عباس آئے تھے, خدا کی قسم اس عالم میں عباس آمادہ تھے کہ مروان کو فنار کر دے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. لیکن دشمن کو مارنا شاید آسان ہو, لیکن اپنی چاہت کو مارنا بڑا مشکل ہے. لیکن کیونکہ آقا نے کہا تھا, عباس نے اپنے نفس کو مار دیا. کہا آپ کی خواہش ہے, آپ کا حکم ہے, سر تسلیم خم ہے, یہاں تک کہ آپ کربلا آ جائیں. کہا مولا حل لی من رخصہ, آقا اجازت ہے. اب میں بھی مصائب پہ نہیں آیا, لیکن آپ انہیں ذرا سنیے جملے. کہا اجازت ہے. تو کہا بھیا جنگ کی اجازت نہیں, یہاں اگر پانی کچھ لا سکو تو پانی لانے کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیے 72 شہداء میں عباس کی شخصیت خدائی قسم منفرد ہے. کیسے؟ جہاں میں نے بھی عرض کیا کہ 72 میں جب بھی کوئی شہید, جب بھی کوئی مجاہد خیمے سے باہر آیا ہے, میدان مقتل میں اترا ہے, تو اس نیت سے اترا ہے کہ اب واپس نہیں پلٹنا, سیدہ کو راضی کرنا ہے, اپنے آپ کو حسین پہ قربان کرنا ہے. واحد شہید ہے عباس کہ جب گھر سے خیمے سے نکلے ہیں تو اس تمنا سے نکلے ہیں کہ ابھی واپس آنا ہے. پتہ نہیں توجہ کی کہ نہیں, کیونکہ سکینہ کو وعدہ کر رکھا تھا. توجہ کیا آپ نے؟ ذرا سنیے, دقیق جملے ہیں. مرحوم آغا سید مہدی لکھنوی زبدۃ العلماء, لکھنؤ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عباس, جناب عباس علمدار کی شخصیت منفرد اس لحاظ سے ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو اس تمنا سے نکلے ہیں کہ ابھی واپس آنا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے, ہاتھ میں مشکیزہ ہے. اچھا مشکیزہ بہت اہم ہے, وہاں سے تیروں کی بارش ہے, لیکن یہ مشکیزہ اس قدر اہم ہے کہ عباس نے اپنی جان سے زیادہ اس مشکیزے کو اہمیت دی. کیوں؟ کیونکہ مشکیزے میں ایک بھی تیر لگ جائے تو ہدف بے معنی ہو گیا, پھر پانی کیسے لائیں گے اگر بیدار ہیں حضرات. یعنی مشکیزہ اس قدر اہم تھا کہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت حضرت عباس نے مشکیزے کی, کیونکہ ابھی پانی بھرنا ہے, مشکیزہ ہوگا تو پانی بھرا جائے گا. اب آپ دیکھیں میرے مولا عباس جب نکلے ہیں, مشکیزہ اپنی جان سے پیارا چھپا لیا, مشکیزہ علم اپنا اٹھا کے رکھا. جناب عباس علمدار دشمن کی طرف جا رہے ہیں. خدائی قسم یہ وہ واحد شہید ہے کہ دریائے فرات پر 4000 کا فوجی دستہ ہے, فوجی لشکر, لیکن عباس علمدار کے آتے ہی نہ جانے عباس کی نظر میں کیسا جلال تھا کہ نظر عباس نے جب عباس علمدار کے چہرے کو دیکھا تو روایت کہتی ہے 4000 میں 400 ہو تب بھی بہت ہے. 4000 کا فوجی دستہ وہاں سے فرار کر کے نکل گیا. جناب عباس نے ابھی تو جنگ بھی نہیں کی, لیکن ابو تراب کا بیٹا آ رہا تھا, شیر خدا کا شیر آ رہا تھا. جب شیر خدا کے شیر کو دیکھا, 4000 کا فوجی دستہ جو تھا وہاں پہ فرار کر گیا. اب آپ دیکھیں مقتل میں کیا لکھا ہے مصاحب کے جملے, لیکن میں ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں. جناب عباس فرات کے اندر اترے ہیں, مقتل میں ہے. جناب عباس علمدار اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فرات کے اندر آئے ہیں, پھر اترے ہیں, پھر مشکیزہ بھرا ہے. یعنی میرا ایک سوال ہے, کیا فرات کے اندر اترنا ضروری تھا؟ کیا فرات کے کنارے سے مشکیزہ بھرا نہیں جا سکتا؟ بھرا جا سکتا. کیا یہ
چلو بھر پانی جو لیا کیا یہ لینا ضروری تھا؟ کیونکہ خدائی قسم حضرت عباس پینے کی نیت نہیں رکھتے تھے، وفائے عباس سے یہ بہت بعید ہے کہ عباس علمدار مولا حسین پیاسے رہے عباس پی لیں. عباس نے لیکن یوں پانی لیا اور یوں گرا دیا. خدائی قسم وہ پینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، وہ عباس اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے. اگر بیدار ہے مجمع، حضرت عباس علمدار اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے. جس طریقے سے عباس علمدار، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جس طریقے سے میرے مولا عباس فرات میں اترے ہیں نا، چلو بھر پانی لیا اور پھر یوں پھینک دیا. بھئی دنیا کو بتانا تھا کہ اگر موسیٰ کا دریائے نیل پہ قبضہ تھا، اگر خضر کا چشمہ حیات پہ قبضہ تھا، اگر میرے بابا یعنی اپنے بابا علی ابن ابی طالب کا حوض کوثر پہ تصرف ہے تو قیامت تک کے لیے فرات پہ عباس کا قبضہ ہے. یعنی دقیق جملے ہیں. تاریخ پہ اگر انسان غور کرے کہ آخر کیا وجہ تھی، لیکن یہی فتح تھی جناب عباس کی. پہلی فتح مشکیزہ بچا لینا، دوسری فتح دشمن کا فرار کر دینا، تیسری فتح پانی میں اتر جانا. یعنی مولا عباس نے بتا دیا کہ یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. مولا حسین چاہتے تو پانی بنا لیتے، حکم کرتے، یہاں سے کنواں نکل آتا، پانی کا چشمہ بہنے لگتا، مشکل نہ تھا. ولایت تکوینی رکھتے ہیں اہل بیت. لیکن ایک امتحان الہی بھی کوئی چیز ہے. ایک امتحان تھا جو انبیاء پہ بھی گزرا، ائمہ پہ بھی گزرا. قرآن کی آیت ہے اور اسی آیت پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں جس آیت سے مجلس کا آغاز کیا، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. پہلی قسم ہے کہ قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی پھیلتی ہوئی شعاؤں کی. پھر کہا والقمر اذا تلاها، قسم ہے مجھے چاند کی، اذا تلاها کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. یعنی سورج مقدم ہے، چاند تالی ہے. تلاها، تالی یعنی پیچھے آنے والا، ثانی یعنی ثانی کہنا. سورج مقدم، چاند ثانوی حیثیت رکھتا ہے، تالی ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے. کہا مجھے قسم، پھر کہا مجھے قسم دن کی، پھر مجھے قسم رات کی. دن کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ دن تب ہوتا ہے جب آفتاب ہو، رات تب جب رات چاند کی چاندنی ہو. سورج دن کا مالک ہے، توجہ چاہوں گا ان جملوں پہ، تمام کر رہا ہوں. سورج دن کا مالک ہے، چاند رات کا مالک ہے. بس فرق اتنا ہے کہ سورج کا اپنا نور ہوتا ہے، چاند اپنا نور سورج سے لیتا ہے. توجہ چاہوں گا. سورج آگے ہے، چاند پیچھے ہے. یہ امام حسین حضرت عباس ذہن میں رہے. سورج آگے ہے، چاند پیچھے ہے. سورج کا اپنا نور ہوتا ہے، اور آج سائنس ترقی کر چکی ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ وہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ جب ریفلیکٹ کرتی ہے تو وہ چاند پہ پڑتی ہے، تو دنیا کہتی ہے چاند کی چمک ہے. یعنی چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے جو ریفلیکشن ہوتی ہے. چاند کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اذان محترم، اس لیے عباس کا جو تھا عباس نے کبھی اپنا نہیں سمجھا. کہا سب میرے مولا آقا حسین کا فیض ہے. آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے عباس. آگے آگے شمس امامت، پیچھے پیچھے قمر بنی ہاشم. اور اسی لیے روایت میں ہے کہ جب مولا حسین جب میدان میں اترے ہیں نا تو رجز پڑھتے تھے. عربوں میں ایک رواج تھا کہ لڑنے سے پہلے کچھ شاعری کی، رجز جسے کہا گیا، شاعری کی جاتی تھی. رجز شعر پڑھے جاتے تھے، اپنا تعارف کیا جاتا تھا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا تعارف کیا جاتا تھا، اپنا مقصد، اپنا ہدف بیان کیا جاتا تھا. تو مولا حسین نے اس وقت کہا کہ فَأَبِي شَمْسٌ وَأُمِّ قَمَرٌ، میرے بابا آفتاب ہیں، میری ماں مہتاب ہے. اور بہت سی روایتوں میں آیا کہ علی شمس ہیں، علی سورج کی مانند ہیں، علی شمس امامت ہیں، علی شمس بہشت ہیں. تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ شمس سے مراد امامت ہے.
یعنی شمس سے مراد آفتاب، امامت سے مراد آفتاب ہے اور پیچھے آنے والا مہتاب ہے. بس اب تلاش یہ کرنا ہے کہ حسین کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا. جہاں حسین وہاں میرا مولا عباس. خدا کی قسم جب سے عباس نے آنکھیں کھولی اس وقت سے جناب عباس علمدار آغوش حسینی سے لے کے، خدا کی قسم جب عباس نے اپنی آنکھیں بند کی تب بھی عباس کا سر اقدس آغوش حسین میں تھا. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. بس آخری 5 منٹ باقی ہیں، میں تمام کرنا چاہتا ہوں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. اللہ نے کہا مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی. جب وہ اس کے پیچھے آئے، سورج مقدم ہے، چاند تالی ہے، چاند ثانوی ہے، چاند پیچھے آنے والا ہے. اس لیے اگر نہضت حسینی میں پہلا مقام اگر حسین کا ہے تو ثانوی مقام عباس علمدار کا ہے. خدا کی قسم اب جب تک تاریخ میں حسین کا نام لکھا جائے گا، نام حسین کے ساتھ 2 نام اور لکھے جائیں گے، ایک طرف عباس، ایک طرف زینب کبریٰ. 2 ہستیاں بہت اہم ہیں. میں تمام کروں انہی الفاظ پہ. میرے مولا نے رجز پڑھا، فابی شمس و امی قمر و انا الکواکب ابن القمرین. میرے بابا آفتاب ہے، میری ماں مہتاب ہے، اور میں اس گھر کا ستارہ ہوں. میں 2 مہتابوں کا بیٹا ہوں، ابن القمرین. اذان محترم، بنی ہاشم میں یہ قمر کا لفظ، قمر کہتے ہیں چاند. چاند کے بہت سے نام ہیں، ہلال بھی، بدر بھی، قمر بھی، اور بھی نام ہیں ابھی ذہن میں نہیں ہے. لیکن مختلف اوقات پر، مختلف وقت پر جب دیکھا جائے، چاند جب نیا نکلتا ہے تو ہلال ہوتا ہے، پھر بدر ہوتا ہے، پھر ماہ کامل ہوتا ہے. مختلف اوقات جو ہیں اس کے حوالے سے چاند کو نام دیے جاتے ہیں. ایک ہے قمر، چمکتا ہوا چاند، خوبصورت، جس کی روشنی بہت زیادہ چمکتی ہے، جس کی چاندنی بہت چمکتی ہے، اسے کہتے ہیں قمر. اور عربوں میں قمر خوبصورت کسی صاحب حسن و جمال والے کو کہا جاتا تھا. اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کو قمر بطحا کہا گیا. قمر بطحا، مکے کا چاند. اس کے بعد تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، بنی ہاشم کی تاریخ ہے تو مختلف القاب ملیں گے. جناب رسول خدا کے والد سے متعلق آپ کو ملے گا قمر قریش، کہ قریش کا چاند. اسی طرح شہزادی حدیث قصہ میں فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا، آپ جانتے ہیں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ بیٹا مجھے احساس ضعف ہے، ضعیفی کا احساس کر رہا ہوں، مجھے وہ کسائے یمانی لا دو. کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. تو شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے بابا رسول خدا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے چودھری کا چاند ہو. تو آپ اگر انہیں جمع کریں، عبد المطلب ہو گئے قمر بطحا، رسول خدا کے والد جناب عبداللہ ہو گئے قمر قریش، رسول خدا ہو گئے پنجتن کے قمر. اگر اب ان تمام ایک ایک قمر کو جمع کیا جائے، تمام قمروں کو جمع کیا جائے، تو ان سب میں قمر بنی ہاشم ہوئے عباس. یعنی جہاں سب کے چاند سے چہرے ہوں، جہاں سب اتنے خوبصورت ہوں، وہاں آج اگر کسی کو قمر کے نام سے شہرت ملی ہے تو وہ نہ جناب عبد المطلب، نہ جناب عبداللہ، بس عباس کی ذات اقدس ہے. گرچہ اپنے زمانے میں ان کا نام رہا ہوگا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ قمر بنی ہاشم بن کے دکھائی دیں گے. قمر بنی، یعنی بنی ہاشم، تمام ہاشمی تھے، لیکن قمر ہاشم کا مقام اگر کسی کو ملا ہے تو بس نہ جانے کتنے خوبصورت ہوں گے. بعض روایتوں میں، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جب جناب عباس علمدار اور جناب حضرت علی اکبر
یہ دو ہاشمی سید جوان جب بازاروں میں نکلتے تھے تو روایت کہتی ہے کہ دکاندار خرید و فروخت کو بھول جاتے تھے، بس یہ دیکھتے تھے کہ عباس گزر رہے ہیں. حسن و جمال کا عالم یہ تھا. علی اکبر گزر رہے ہیں، بھول جاتے تھے ہمارے ہاں سامنے گاہک ہے، کوئی خریدنے آیا ہوا ہے. بھائی جب تک یہ بازار سے گزرتے نہیں تھے، علماء فرماتے ہیں کہ دکاندار انہیں دیکھتے رہتے تھے. بھائی اسی لیے جب ان کے سر قلم ہوئے نا تو کسی نے یہی کہا ھذا رأس قمری، یہ کس کا چاند سا چہرہ ہے. جب جناب عباس، آپ جانتے ہیں جناب عباس کے سر اقدس کو رسی کے ساتھ گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا تھا، باندھ دیا گیا تھا، تو جب بھی کوئی دیکھتے تھے، دیکھنے والے دیکھتے کہتے تھے یہ کس کا نورانی چہرہ ہے. ان کی پیشانی پہ تو سجدے کے نشان ہیں، یہ کوئی عبادت گزار معلوم ہوتے ہیں، یہ کوئی بہت شریف النسب معلوم ہوتے ہیں. بس عزیزو، آخر وہ دن آ گیا کہ میرے مولا نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا. بہت سخت جملے ہیں مدینے سے رخصت ہونے کے میرے مولا حسین کے. بنی ہاشم پہ یہ وقت بہت سخت گزرا. مجھے نہیں معلوم کربلا میں آنا سخت تھا حسین کے لیے یا پھر مدینہ چھوڑنا زیادہ مشکل تھا. کیوں؟ کیونکہ مدینے میں قبر رسول تھی. اور ایک جملہ عرض کروں، جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی، حسین کی ماں کی قبر تھی. بس سب سے مشکل مقام یہی تھا. جناب امام علی مقام آئے اپنے بابا رسول خدا کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ آئے اور اپنے آپ کو نانا کی قبر پر گرا دیا اور رونے لگے. کہا نانا رسول خدا، اب مدینے والوں نے مدینے رہنے کے قابل نہ چھوڑا. بھائی رو رو کے میرے مولا اتنا گریا کیا، اتنا روئے، شدت گریے سے میرے مولا غش کھا کے گر گئے. عالم خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوئی. رسول خدا نے اپنے حسین کو سینے سے لگا لیا، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں. میرے مولا نے رو کے کہا نانا رسول خدا، اب مجھے لے جائیے، مجھے واپس نہیں جانا، اب زندہ رہنے کی خواہش نہ رہی. لیکن ایک جملہ کہا رسول خدا نے رو کے، کہا بیٹا حسین، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے حسین یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو شہادت کے ذریعے سے آنا ہوگا. ایک خاص مقام اللہ نے جنت میں آپ کے لیے رکھا ہے جو بس شہادت کے ذریعے سے ملے گا. اے حسین یہ اللہ کا امتحان ہے. بس عزادارو، میرے مولا وہاں سے جب اٹھے، کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا. سنیں گے کیسے میرے مولا حسین، کیسے ایک یتیم اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہے. بھئی روایت کہتی ہے بھاگتے بھاگتے میرے مولا حسین اپنی ماں کی قبر پہ آئے، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف بھاگتا ہے. آ کے اپنی ماں کی قبر پہ گرا دیا اور رو کے بیان کیا، رو کے کہا ماں غریب حسین کا سلام کیجئے، آخری الوداع ہے، سلام لیجئے. روایت ہے کہ قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا شہید الام ویا غریب الہم، سلام ہو تجھ پر اے غریب مادر حسین، سلام ہو تجھ پر اے شہید مادر حسین. بس عزیزو، میرے مولا نے جناب عباس کو بلایا، جناب علی اکبر کو بلایا، کہا تیاری کی جائے، سامان باندھا جائے. گھوڑے نکالے گئے، اذان محترم عماریاں تیار ہوئیں، خواتین کو پیغام پہنچا دیا گیا. جناب زینب کبریٰ کی حالت تو دیکھیے، بی بی مدینہ چھوڑ رہی ہیں. وہ بی بی کہ جب تک اب تک کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا تھا کہ بی بی کو گھر سے باہر آنا پڑے. بھئی یہ وہ موقع تھا کہ بی بی اب گھر سے باہر آئیں گی، بی بی کو سفر کرنا پڑے گا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، علی کی بیٹی باہر آنا چاہتی ہے.
عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس میں باہر آنا چاہتی ہوں۔ عباس علمدار نے تلوار نکال لی، کہا غضوا ابصارکم، اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے چہرے موڑ لو، میری بہن میری آقا زادی زینب آ رہی ہے۔ بس عزادارو اسی اسنا میں جناب زینب ہاشمی خواتین کے گرد باہر آئی ہیں۔ اب آپ سنیے گا روایت نے کیا لکھا ہے، میں منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کیسے جناب زینب کبریٰ اپنے ناقے پہ سوار ہوئی ہیں۔ بس عزیزو یہاں سے آقا زادی باہر آئی ہیں، جناب عباس تلوار کو کھینچے ہوئے جناب زینب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہاں جناب قاسم نے دیکھا، جناب علی اکبر نے دیکھا، جناب اونا محمد نے دیکھا، بھاگتے ہوئے جناب قاسم نے کرسی لگائی، جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، عباس علمدار نے اپنا زانو آقا زادی کے سامنے خم کر دیا، خود حسین نے ہاتھوں سے اپنی بہن کو ناقے میں سوار کیا۔ کیا شان ہے زینب کبریٰ کی، آج کتنے سوار کرنے والے ہیں، آج کتنے پکڑنے والے ہیں، لیکن ہائے کل جب 11 محرم کا دن آئے گا جناب زینب کو اسیر کیا جائے گا، اس وقت کوئی نہ ہوگا، ظالم تازیانہ مار کے کہے گا سوار ہو جا، اس وقت زینب مقتل کی طرف دیکھیں گی، کہیں گی بھیا عباس جب تک آپ زندہ تھے کسی میں اتنی جرت نہ تھی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھائی اس جملے پہ تمام کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کے لیے یہ رخصت زیادہ مشکل تھی یا پھر زینب سے وہ آخری رخصت زیادہ مشکل تھی، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو وہ زینب کے جب مدینے سے چلی تھی، ہاں زینب کے ساتھ بھائی حسین تھے، زینب کے ساتھ قاسم تھے، علی اکبر تھے، عباس تھے، لیکن آج جب زینب چلی ہے، زینب جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں ایک دن آئے گا، وہی قاسم کے سینے میں ایک برچھی ہوگی، وہی قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اور جناب عباس کے بازو قلم ہوں گے، حسین زندہ نہ رہیں گے، زینب بلاتی رہیں گی کوئی نہ آئے گا، اجرکم علی اللہ۔ اسی جملے پہ میں تمام کروں، جب ظالم نے تازیانہ نکالا تو خیمے سے ایک بیمار امام باہر آیا، کہا پھوپھی ابھی سجاد زندہ ہے، آپ کا بیٹا سجاد آپ کو سوار کرائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔